اگر میں آپ سے کہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی دل سے ہوتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ذرا سوچئے، کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی گناہ دہرا دیا؟ کتنی بار نماز میں کھڑے ہوئے مگر دل دنیا کے خیالات میں الجھا رہا؟ کتنی بار قرآن کھولا مگر اس کی باتیں دل کی گہرائی تک اتر ہی نہ سکی؟ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے یا ہمارے دل پر کوئی ایسا پردہ پڑ چکا ہے جسے ہم محسوس ہی نہیں کر پا رہے؟ یاد رکھیے، انسان کا سب سے قیمتی حصہ اس کا چہرہ نہیں، اس کی دولت نہیں، اس کا عہدہ نہیں، بلکہ اس کا دل ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو اندھیروں میں بھی انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن اگر دل مر جائے تو روشنی کے بیچ بھی انسان گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار دل کی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے دل سے پیدا ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو زبان بھی صاف ہوتی ہے، نظر بھی پاک ہوتی ہے اور کردار بھی خوبصورت بن جاتا ہے۔ مگر جب دل بیمار ہو جائے تو وہی انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روز بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں سکون نہیں اترتا۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں؟ اس کا جواب جان کر شاید آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ سکون کا تعلق صرف عبادت کرنے سے نہیں بلکہ اس دل سے ہے جو عبادت کر رہا ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو تو تھوڑی سی عبادت بھی انسان کو بدل دیتی ہے، لیکن اگر دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائے تو بڑی بڑی عبادتیں بھی اپنا اثر کھونے لگتی ہیں۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، رات کا وقت ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں، لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا کہے گا یہ تو صرف 2 رکعت ہے، لیکن اگر یہ 2 رکعت پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ ادا کی جائے تو ان کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے اور دوسرے کے دل کو سخت بنا دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج تک ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو غلطی ہی نہ سمجھ پائے، اور ہو سکتا ہے آج کا یہ بیان اللہ کے حکم سے ہمارے دل کی سوئی ہوئی دنیا کو جگا دے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اب ہم جانیں گے آخر وہ کون سی عادت ہے جو انسان کے دل کو دھیرے دھیرے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیتی ہے، اور جسے چھوڑ دے تو اس کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو سکتی ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ گناہ دل کو کمزور کر دیتے ہیں اور توبہ، ذکر اور قرآن اسے پھر سے زندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی سالوں کی عبادت کا اثر بھی ختم کر دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے دل کی غفلت۔ غفلت یعنی اللہ کو بھول جانا۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کا جسم زندہ ہو لیکن اس کا دل دھڑکنا بند کر دے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس دل میں اللہ کی یاد نہ رہے وہ روحانی طور پر کمزور پڑنے لگتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ نہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، بلکہ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ گھنٹوں موبائل، گھنٹوں سوشل میڈیا، گھنٹوں دنیاوی باتیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کا وقت آتا ہے تو دل کہتا ہے کل سے شروع کروں گا، اور یہی کل کبھی نہیں آتا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے، وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، وہ صرف اتنا کہتا ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ توبہ مت کرو، بلکہ کہتا ہے
ابھی تو پوری عمر پڑی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار گناہ نہیں بلکہ ٹال مٹول ہے، کیونکہ جو انسان آج توبہ ٹال دیتا ہے اسے یہ یقین نہیں کہ وہ کل تک زندہ رہے گا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیے، اگر آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو کیا آپ سکون سے سو پائیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس سوال نے آپ کے دل کو ہلا دیا ہے تو سمجھ جائیے اللہ ابھی بھی آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اللہ کسی انسان کو اس کی دولت سے نہیں دیکھتا، اس کے کپڑوں سے نہیں، اس کی شہرت سے نہیں، اللہ سب سے پہلے اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں جتنا بھاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل ریا، تکبر اور دنیا کی محبت سے بھر جائے تو بڑے بڑے عمل بھی ہلکے پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سالوں عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ زبان اب بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، دل اب بھی حسد سے بھرا رہتا ہے، آنکھیں اب بھی حرام چیزوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور پھر انسان سوچتا ہے آخر میری عبادت کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عبادت صرف جسم سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ جب دل سجدہ کرتا ہے تب انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور جب دل غافل ہو تو صرف جسم جھکتا ہے، روح نہیں۔ اگر آپ آج سے صرف 10 منٹ اللہ کے لیے نکال لیں تو یقین مانیے کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس کریں گے۔ اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیجئے، وضو کیجئے، کسی سکون والی جگہ بیٹھ جائیے اور دل سے کہیے، یا اللہ میں تیرے پاس لوٹ آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ پھر قرآن کی کچھ آیتیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، جلدی مت کیجئے، ہر لفظ کو محسوس کیجئے، سوچئے یہ وہی کلام ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے اتارا ہے۔ پھر اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے، کتنی نعمتیں ملی، کتنی بار اللہ نے مصیبتوں سے بچایا، کتنی دفعہ ہم نے گناہ کیے اور پھر بھی اس نے ہمیں مہلت دی۔ اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھیے دل ابھی زندہ ہے۔ اپنے رب سے اپنی زبان میں دعا کیجیے، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے مضبوط بنا دے، یا اللہ میرا دل بدل دے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ یاد رکھیے اللہ آپ کے لفظوں سے زیادہ آپ کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ اگر شیطان آپ کو مایوس کرے اور کہے تم بہت گناہگار ہو یا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو اس کے دھوکے میں مت آئیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا شیطان کی سب سے بڑی چالوں میں سے ایک ہے۔ اب ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے آج آپ کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس وقت آپ کو نہ دولت یاد آئے گی، نہ شہرت، نہ گھر، نہ نوکری، بلکہ صرف اپنے گناہ اور اپنا رب یاد آئے گا۔ افسوس، جس رب نے ہمیں پوری زندگی دی ہم اسی کے لیے روز 10 منٹ بھی نہ نکال سکے۔ اگر دل زندہ ہو تو نماز میں سکون ملتا ہے، قرآن کی آیتیں دل میں اترتی ہیں اور اللہ کا ذکر ہر پریشانی میں سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دل مر جائے تو انسان باہر سے مسکراتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو کسی بڑے موقع کا انتظار مت کیجیے، آج سے شروع کیجیے۔ صرف 10 منٹ ہر دن اپنے رب کے نام، 10 منٹ قرآن کے ساتھ، 10 منٹ ذکر کے ساتھ، 10 منٹ توبہ کے ساتھ اور 10 منٹ دل سے دعا کے ساتھ۔ اگر آپ کا ارادہ سچا ہوا تو اللہ ان لمحوں میں ایسی برکت عطا فرما سکتا ہے جس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر دکھائی دے۔ یاد رکھیے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنی بار گرے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر بار گرنے کے بعد
آپ اس کی طرف لوٹے یا نہیں، جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے، یا اللہ آج کے بعد میں ہر روز تیرے لیے وقت ضرور نکالوں گا، مجھے اپنے قریب کر لے، میرے گناہ معاف فرما اور میرے دل کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رجا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔